السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 41 میں میں حاضر ہوں اور آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ کئی لوگوں نے موبائل کے تعلق سے مختلف سوالات بھیجے ہیں، اس لیے آج کی مجلس میں موبائل کے تعلق سے جو چند شرعی مسائل ہیں ان کی وضاحت کی جاتی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اسمارٹ فون جس کا رواج آج کل بہت زیادہ ہے، اس کا رکھنا کیسا ہے؟ آج کل بڑے بڑے لوگوں کے پاس، علماء کے پاس بھی اس طرح کے فون نظر آتے ہیں۔ شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مختلف سہولتوں کا حامل موبائل، جس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں، جائز مقاصد کے لیے رکھنا اور استعمال کرنا درست ہے، اس لیے کہ خرابی بذات خود ان آلات میں، ان ذرائع میں نہیں ہے، بلکہ ان کے استعمال کے مقاصد میں۔ اس لیے حکم کی بنیاد آلات پر نہیں بلکہ ان کے استعمال پر ہوگی۔ اگر مقصد نیک ہو اور غلط چیزوں میں ابتلا کا خطرہ نہ ہو تو ان کو رکھنے اور استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آج کے دور میں جائز حدود میں رہتے ہوئے ان سے کافی استفادہ کیا جا سکتا ہے، مگر چونکہ ان میں اندیشہ فساد بھی ہے، اس لیے عام لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ حتی الامکان سادہ موبائل استعمال کیا جائے۔ اس سلسلے کا دوسرا سوال ہے کہ ملٹی ایپلیکیشن موبائل میں قرآن مجید رکھنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اسی موبائل میں فحش مناظر بھی دیکھ سکتا ہے۔ کیا ایسے موبائل میں تلاوت کے لیے قرآن مجید یا دوسری دینی کتابوں کو محفوظ کرنا یا آن لائن دیکھنا یا پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ موبائل کے اسکرین پر جو کچھ نظر آتا ہے اس میں قرار اور ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ایک چیز جب تک نظر آتی ہے اسی وقت تک وہاں موجود ہوتی ہے، پھر جب اس کی جگہ دوسری چیز نمودار ہوتی ہے تو پہلی چیز غائب ہو جاتی ہے اور اندر فائلوں کے حجاب میں چلی جاتی۔ بیک وقت دونوں چیزیں اسکرین پر نہیں رہتی، ایک ظاہر ہوتی ہے تو دوسری مستور۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی تختی پر آیت قرآنی مرقوم ہو، لکھی ہوئی ہو، اور پھر اس کو مٹا دیا جائے تو وہ عام تختی کے حکم میں ہو جائے گی اور دیگر امور دنیا میں اس کا استعمال درست ہوگا۔ علاوہ فقہا نے صراحت کی ہے کہ کوئی شخص قرآن کریم کی آیات کو کپڑے میں لپیٹ کر یا کاغذ میں لپٹی ہوئی تعویذ پہن کر بیت الخلاء میں جائے تو مذائقہ نہیں، حالانکہ قرآنی آیات کے کھلے اوراق بیت الخلاء میں لے کر جانا مکروہ تحریمی ہے۔ نیز اسی تصور کی بنا پر جس کمرے میں قرآن کریم ہو اس کی چھت پر پیشاب کرنے کو فقہا نے ممنوع قرار نہیں دیا ہے۔ اور اگر کئی ونڈوز والا موبائل ہو تو بھی ایک ونڈو اسکرین پر ایک ہی چیز کھل سکتی ہے۔ بیک وقت دو چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ الگ الگ ونڈو یا ایپ میں الگ الگ چیزیں نظر آنا یا محفوظ رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان اپنے مکان میں ایک جگہ نماز اور تلاوت قرآن کے لیے مخصوص کرتا ہے اور دوسری جگہ بیت الخلاء کے لیے، ایک طاق قرآن کریم کے لیے بناتا ہے تو دوسری طاق دوسری چیزوں کے لیے، یا خود انسانی وجود میں قلب و ذہن کے اندر قرآن کریم محفوظ ہے اور معدہ اور پیٹ میں غلاظتیں اور دوسری اشیاء موجود ہیں اور ان سے قرآن کریم کی حرمت و عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح موبائل بظاہر ایک چھوٹی سی نظر آنے والی چیز ہے، لیکن اس کا اندرونی نظام انسانی وجود کی طرح پیچ در پیچ ہے
اور وہ کسی وسیع تر مکان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جو مناظر اور نقوش موبائل اسکرین پر نظر آتے ہیں وہ اپنی اصل حالت کے لحاظ سے نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے، ان کی ساری حیتیں اسکرین پر آنے کے بعد بنتی ہیں۔ جب تک وہ میموری کے اندر رہتے ہیں وہ ہر نقش و نگار اور شکل و صورت سے عاری ہوتے ہیں، بالکل سادہ، مبہم اور ناقابل تمیز حالت میں ہوتے ہیں۔ موبائل کا اسکرین ایسا بنایا گیا ہے کہ وہی سادہ اور مبہم چیز جب اسکرین پر آتی ہے تو وہ مختلف شکلوں اور حیتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہ موبائل کے اسکرین پر اچھی اور بری چیز کا اجتماع لازم آتا ہے اور نہ موبائل کے اندرون میں۔ اس لیے موبائل کے اندر بھی قرآن کریم اور دینی کتابیں رکھنا صحیح ہے، اور موبائل اسکرین پر ان کا پڑھنا بھی درست ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ اگر موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو کیا موبائل کا پورا سیٹ قرآن کریم کے حکم میں ہوگا اور اس کو بلا وضو ہاتھ میں لینا جائز ہوگا؟ اس سلسلے میں موبائل کی جو مختلف نوعیتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے احکام کی وضاحت ہو جائے تو بہتر ہے۔ جواب یہ ہے کہ اصولی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تعریف فقہا اور اصولیین نے کی ہے اس کا ایک اہم جزو یہ ہے کہ ایسا مجموعہ جو صرف الفاظ قرآنی کے لیے مخصوص ہو۔ اس تعریف کے مطابق اگر کوئی مجموعہ الفاظ قرآنی کے لیے مخصوص نہ ہو بلکہ اس میں دوسری چیزیں بھی شامل ہوں اور اسی میں قرآن بھی لکھ دیا جائے تو وہ مجموعہ مصحف قرآنی نہیں کہلائے گا۔ مثلا کسی دیوار یا درخت کی شاخ یا درہم و دینار پر آیات کریمہ لکھ دی جائیں تو یہ چیزیں مصحف قرآنی کے حکم میں داخل نہیں ہوں گی اور ان کو بلا وضو چھونا درست ہوگا۔ البتہ وہ نقوش جو قرآن کریم کے حروف پر دلالت کرتے ہیں ان کو بغیر وضو مس کرنا اور چھونا جائز نہ ہوگا، اس کی تصریح فقہا نے کی ہے۔ اس قرآن کریم کی اس تعریف کے مطابق موبائل جن چیزوں کا مجموعہ ہے، قرآن کریم کا سافٹ ویئر اس کا بہت ہی مختصر حصہ ہے۔ اس میں قرآنی سافٹ ویئر ڈال دینے سے وہ الفاظ قرآنی کے لیے مخصوص نہیں ہو جاتا، اس لیے اس پر مصحف قرآنی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نیز اشیاء کے تعارف میں عرفی اطلاقات کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ عرف میں موبائل میں قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد بھی اس کو موبائل ہی کہا جاتا ہے، قرآن نہیں کہا جاتا، اس لیے اس پر مصحف قرآنی کا حکم عائد نہیں ہوگا اور بلا وضو ایسے موبائل کو چھونے کی اجازت ہوگی۔ البتہ اگر اسکرین پر نقوش قرآنی نظر آ رہے ہوں تو اسکرین کو بلا وضو چھونا درست نہ ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ موبائل پر بعض اوقات دینی یا معلوماتی اعتبار سے مفید پیغامات آتے ہیں اور یہ تحریر اور آواز کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، ان کو دوسروں کے پاس بھیجنا کیا درست ہوگا؟ جبکہ بعض حضرات اپنے موبائل پر میسج بھیجنے کو پسند نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ دینی یا معلوماتی پیغام سے ناگواری محسوس نہیں کرے گا، اس کو تحریر یا آواز کی صورت میں کوئی دینی یا معلوماتی میسج بھیجنا درست ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے، لیکن جو شخص اس طرح کے پیغامات کو پسند نہ کرتا ہو اس کے پاس دینی یا معلوماتی پیغام ارسال کرنا درست نہیں، اس لیے کہ یہ دین یا علم کی توہین ہے۔ نیز دین یا علم کی ترسیل و اشاعت عام حالات میں زیادہ سے زیادہ مستحسن ہے، جبکہ دوسروں کی ایذا رسانی گناہ ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد میں اجتماعی طور پر ذکر بالجہر کرنا مستحب ہے، لیکن اگر یہ دوسرے لوگوں کے لیے باعث خلل ہو تو ممنوع ہے۔ حدیث میں بھی وضاحت ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اس لیے جس شخص کو یہ ناگوار گزرے اس کو اس طرح کے میسج نہ بھیجے جائیں۔
ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے پیغامات غیر محرم عورت یا غیر محرم مرد کو بھیجا جا سکتا ہے جبکہ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات شامل نہ ہو؟ جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی غیر محرم مرد یا عورت کو کسی قسم کا پیغام بھیجنا یا اس سے ہم کلام ہونا درست نہیں، اس لیے کہ یہ باعث فتنہ ہے۔ شریعت نے صرف ضرورت کے وقت پردہ سے بقدر ضرورت بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ شریعت نے ہر ایسے راستے کو بند کر دیا ہے جہاں سے زندگی میں فتنہ داخل ہو سکتا ہے۔ سلام اور چھینک کا جواب دینا شریعت میں مطلوب اور محمود ہے، لیکن غیر محرموں کے لیے ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ باعث فتنہ ہے۔ اسی ضمن میں ایک صاحب نے CCTV کیمرہ لگانے کے تعلق سے سوال کیا کہ CCTV کیمرہ ایک ایسا کیمرہ ہے جو اس کے دائرے میں آنے والی تمام نقل و حرکت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس سے چوری اور دوسرے مجرمانہ واقعات کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بیجا الزامات اور شبہات سے بچانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس مصلحت کے تحت مساجد اور مدارس وغیرہ میں ایسے کیمرے نصب کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ شریعت میں اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت مطلوب ہے، اور اس کے لیے ممکنہ تدابیر کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خذوا حذرکم، یعنی اپنی حفاظت کی تدبیر کرو۔ اسی لیے دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے جاسوسی کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ عام حالات میں تجسس ممنوع ہے۔ اس باب میں یہ مسئلہ بھی نظیر بن سکتا ہے کہ کتا پالنا عام حالات میں جائز نہیں ہے، لیکن حفاظت اور شکار کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ نیز مشہور فقہی ضابطہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورت کے وقت میں بعض ممنوع چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ آج کے دور میں CC کیمرہ لگانا نگرانی کا بہترین آلہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے دشمنوں کی نقل و حرکت پر بھی بآسانی نگاہ رکھی جا سکتی ہے اور اپنے آپ کو بیجا شبہات و الزامات سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے بضرورت اسلامی اداروں کو اس آلے سے استفادہ کرنے کی گنجائش ہے، بالخصوص موجودہ دور میں مدارس و مساجد اور مسلم اداروں پر اغیار کی جو معاندانہ نظر ہے، ان کی بنا پر یہ مسئلہ اور بھی زیادہ حساس ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔